زینت، میں آج آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، جو کہ آپ خود بھی جانتی ہے، خود بھی دیکھتی ہے ہمارے معاشرے میں کیا عام ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر۔ لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر اسکول، کالجز، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، نامحرم سے دن رات جاگ کر باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کو نام دے دیتے ہیں دوستی کا، اور کیا کہتے ہیں کہ ہماری تو سوچ ہی غلط نہیں ہے، ہماری تو نیت صاف ہے، ہم تو ایز اے فرینڈ بات کرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، دنیا کا سب سے گندا رشتہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاک نہیں ہوتا، یہ عزت کا نہیں ہوتا، یہ صرف ہوس، جھوٹ اور شیطان کے جال پر بنتا ہے، رائٹ؟ دیکھیں، شروع میں سب کچھ سویٹ لگتا ہے، ایک کال، ایک میسج، ایک آئی لو یو، اور لگتا ہے جیسے دنیا ہی چینج ہو گئی ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ رشتہ آپ کے ایمان کو کھا جاتا ہے، آپ کی حیا ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور آپ کے دل پر ایک پرماننٹ وائرس انسٹال کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نمازیں غائب ہونے لگتی ہیں، آپ کی زندگی سے قرآن غائب ہو جاتا ہے اور دل پر عجیب سا بوجھ آ جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ فحاشی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ دیکھیں، اللہ نے صرف زنا سے نہیں روکا، اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ مطلب ہر گندی نظر، ہر ہڈن چیٹ، ہر لیٹ نائٹ کال سب گناہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم صرف دوست ہیں۔ ارے بھائی، شیطان آپ کا سب سے بڑا دوست بن جاتا ہے، پھر دیکھیے وہ آپ کو کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بات کرتے ہیں تو صرف بات نہیں ہوتی، دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، گندی سوچیں آتی ہیں، گناہ کا دروازہ وہیں سے کھلتا ہے، کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نا شیطان کے سرکس کے جوکر بن جاتے ہیں۔ آپ مطلب کہتے ہیں کہ وی آر جسٹ فرینڈس، اور آر یو میڈ؟ آپ شیطان کے لیے چیزیں اتنی ایزی کر دیتے ہیں، آپ اس کو خود موقع دیتے ہیں کہ ہوتا ہے نا، آ بیل مجھے مار، وہی والی بات آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ شیطان کے لیے راستے بنائیں اور پھر آپ شیطان سے بچ جائیں، آپ اس کا مقابلہ کر سکیں؟ اوبویسلی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیسے ایسی یہ چیزیں بول سکتے ہیں؟ اور آپ سوچئے، اسلام میں رشتہ ہونے کے بعد بھی جب تک شادی نہ ہو، لڑکا لڑکی کو آزادی سے بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو آپ کیسے کسی نامحرم کے ساتھ فری ہو کر بیٹھ سکتی ہیں جب اس کا آپ سے کوئی حلال رشتہ نہیں ہے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں وی آر جسٹ فرینڈس، ریئلی صرف دوستی؟ مطلب شیطان آپ کا بیسٹ فرینڈ فار ایور بن جاتا ہے اور آپ کو ڈائریکٹلی ہیل فائر کا شارٹ کٹ دکھاتا ہے۔ اور یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں نا، میں تو ان کی وجہ سے چینج ہو گئی ہوں، کی وجہ سے تہجد میں اٹھتی ہوں، لائک سیریسلی آر یو میڈ؟ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے یا آپ کے سو کالڈ رومیو کے لیے؟ اور اسٹیٹس لگاتی ہیں ہی میڈ می اے بیٹر پرسن۔ ارے بہن، وہ خود ایرر 404 گائیڈنس نوٹ فاؤنڈ ہے، آپ کو کیا بہتر کرے گا؟ اور وہ ڈائلوگز آر لو سٹوریز ریٹن بائی اللہ۔ ایکسکیوز می، اللہ نے آپ کو قرآن دیا، سنت دی، اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ والا لو، یہ جو اسکرپٹ ہے یہ آپ نے خود لکھی ہے۔ ڈونٹ بلیم اللہ فار یور اسٹوپڈیٹی، اوکے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے اور شیطانی دھوکہ۔ اس کو پیار محبت کا نام دینا اصل محبت کی انسلٹ کرنا ہے۔ ٹرو لو از اونلی آفٹر نکاح، جہاں عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اس سے پہلے صرف فراڈ ہے، صرف ٹریپ ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے اٹس اوکے، واٹس دا بگ ڈیل، then maybe you are not interested in Jannah. No problem اگر آپ کو جہنم کا فائر پروف سوٹ مل گیا تو enjoy your so called love, but let me remind you جہنم کی آگ اتنی ڈینجرس ہے، there is no AC, no fan, no water system۔ دیکھیں،
اپنی زندگی کے اصلی سکون کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اپنے رب کی محبت کے لیے حرام رشتے سے دور ہو جائیے. یقین مانیے جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بیسٹ ریپلیسمنٹ دیتا ہے. کیا اللہ کی محبت چھوڑ کر آپ کو یہ چیپ لو سٹوری چاہیے؟ پلیز بی اسمارٹ، ڈونٹ بی دا کلاؤن ان شیطان سرکس. اپنی عزت بچا لیں، اپنا ایمان بچا لیں اور اصل محبت اللہ کے لیے رکھیں اور اللہ سے توبہ کریں. یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. بچپن سے اگر دین کا جذبہ نہ جگایا، آنکھوں میں اگر شرم کا زیور نہ سجایا، بیٹی کو اگر سیرت زہرا نہ پڑھایا، پھر بیٹی کے ایمان کی تم خیر مناؤ. بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ، ماں باپ کو بیٹی کے یہ پیغام سناؤ. بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ.